السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک بدکار عورت کا قصہ سنائیں گے جسے برہنہ کر کے دفن کیا جانے لگا تو ایک ایسا معجزہ پیش آیا کہ تمام لوگ تھر تھر کانپنے لگے۔ یہ واقعہ مکمل جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے، کیونکہ آپ کے ویڈیو کے ایک لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہمیں اور نئی ویڈیو بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ افریقہ کے ایک مسلم ملک میں پیش آیا جہاں ایک بدکار عورت رہتی تھی۔ یہ عورت شہر کے تمام طاقتور لوگوں کے لیے اپنی خدمات سر انجام دے دی تھی، یعنی کہ بستر گرم کرنے کی بات ہو تو یہ عورت شہر کے رئیس زادوں کے گھروں میں پائی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے خلاف کوئی شخص کارروائی کرنے سے قاصر تھا۔ جہاں اس عورت میں کئی خامیاں موجود تھی، وہیں یہ عورت نہ صرف رحم دل تھی بلکہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی۔ اس کے در پر جو بھی سوالی آتا یہ اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیتی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بزرگ نے اس بدکار عورت کے گھر پر دستک دی اور کھانے کا سوال کیا۔ بدکار عورت نے بزرگ کی آواز سنی تو انہیں اندر بلا کر مختلف قسم کے کھانے پیش کیے۔ یہ دیکھ کر بزرگ بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے بدکار عورت کو دیکھ کر کہا، اے عورت، تم کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی ہو؟ جس پر وہ عورت بولی، نہیں بابا جی، میں تو گناہوں کی ایک ایسی دلدل میں پھنس چکی ہوں جس سے چاہ کر بھی نکل نہیں سکتی۔ میں وہ بدبخت عورت ہوں جس کے جسم سے شہر بھر کے امراء اور رئیس کھیلتے ہیں، اور یہی میری پہچان ہے کہ میں ایک جسم فروش عورت ہوں۔ دوستو، یہ سننا تھا کہ بزرگ بولے، بیٹا، میں نے تمہاری آنکھوں میں ندامت کے آنسو دیکھ لیے ہیں۔ میرا رب تمہیں ہدایت ضرور عطا کرے گا اور تمہیں آسان موت دے گا۔ بدکار عورت نے بزرگ کے منہ سے یہ سنا تو اس کا دل دہل گیا اور اس عورت پر خوف خدا طاری ہو گیا۔ اس کے دل کی دنیا ہی بدل کر رہ گئی اور قدرت نے اسے ہدایت بخش دی۔ اس بدکار عورت نے بزرگ سے وعدہ کیا کہ وہ اب مزید اس دلدل میں نہیں اترے گی اور جسم فروشی کے مکروہ دندے کو خیر آباد کہہ کر ایک نئی اور اچھی زندگی کی شروعات کرے گی، اور اس نئی زندگی میں وہ نیک کام کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے گی۔ اس کے بعد وہ بزرگ اس بدکار عورت کے گھر سے چلے گئے۔ شام ہوئی، رات ڈھلی تو وہ عورت کی عبادت میں مشغول ہو گئی۔ رات بھر وہ عورت رب کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی رہی۔ جیسے جیسے وہ رب کے سامنے گڑ گڑاتی گئی، ویسے ویسے اس کے دل میں سکون بڑھتا گیا۔ صبح صادق کے وقت وہ عورت پرسکون ہو گئی۔ اسے فیل ہوا کہ جیسے اس نے ساری دنیا فتح کر لی ہو۔ اس کے دل سے گناہوں کا بوجھ ہٹ چکا تھا۔ یہ اس بات کی نشانی تھی کہ رب تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے۔ اس عورت نے دل ہی دل میں سوچا کہ سورج نکلتے ہی وہ پورے شہر کو اکٹھا کر کے بتا دے گی کہ اس نے پرانے تمام گناہوں سے معافی مانگ لی ہے اور اب وہ باقی بچی زندگی رب کی عبادت میں گزارے گی۔ اسی لیے شہر کا ہر شخص جان لے کہ وہ بدکاری اور جسم فروشی کو ترک کر چکی ہے۔ پیارے دوستو، اس عورت کا عہد ایک طرف، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے اس عورت کو موت نے آ گھیرا اور فجر کی نماز کے بعد اللہ کے حکم سے ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ سارا جہاں اس عورت کو بدکار اور جسم فروش کے طور پر جانتا تھا، لیکن اس کی زندگی کی ایک رات ایسی تھی جس نے اس کو عابدہ بنا دیا تھا۔ تاہم اس رات کے معاملات کوئی نہیں جانتا تھا۔ اب تو وہ خود بھی اس فانی دنیا سے جا چکی تھی اور نہ ہی اپنی ندامت کی گواہی دے سکی تھی۔ صبح ہوئی، سورج نکلا، ایک خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی کہ فلاں بدکار عورت رات کو اس دنیا سے چل بسی۔ کوئی اس کے جنازے میں شریک ہونے کو تیار نہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے۔ کوئی اس کو کنجری کہہ کر پکار رہا تھا تو کوئی اسے زانیہ کہتا۔ تاہم چند لوگوں نے شریعت اسلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے جنازے کی تیاریاں شروع کر دی۔ 3 عورتوں کو غسل کی ڈیوٹی سونپی گئی اور شہر بھر میں اعلان کروایا گیا۔ غسل کفن دینے والی عورتیں جب ڈیوٹی سر انجام دے چکی تو انہوں نے باقی لوگوں کو بتا دیا کہ پہلے یہ ایک بدکار عورت تھی، مگر اس کا کوئی عمل یقیناً رب کو پسند آ چکا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خوشبو نکل کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ دوستو، کوئی بھی یہ بات ماننے کو تیار نہ تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے اس عورت کو ہر نئے دن کے ساتھ الگ الگ لوگوں کے ساتھ دیکھا، وہ حیران تھے۔
ایک شخص نے یہ بات سن کر کہا کہ یہ عورت تو اتنی گنہگار ہے کہ اسے ننگی ہی دفن کر دیا جائے تاکہ اسے قبر کی سختیوں کا علم ہو اور دنیا میں سر انجام دیے جانے والے گناہوں کی سزا اسے آخرت میں ملے۔ اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس شخص کی تجویز پر عمل کیا جاتا، مگر اسی لمحے وہ بزرگ ظاہر ہوئے جو وہ بزرگ اس عورت کے گھر گئے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو سمجھا کہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ اگر انسان آخری لمحے میں بھی توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جاتی ہے۔ اس عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ پھر بزرگ نے تمام قصہ سنایا۔ اسے سن کر جنازے میں تمام آئے لوگ یہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عورت بخش دی گئی ہے۔ سب لوگ اسے قدرت کا معجزہ قرار دے رہے تھے۔ یوں اس بدکار عورت کے جنازے میں پورا شہر شریک ہوا اور رب سے التجائیں کرنے لگا کہ اے مالک، جیسے تو نے اسے بخش دیا ویسے ہی ہمارے گناہوں پر بھی پردہ ڈال دے اور ہمیں بخش دے۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، بے شک زنا گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، اس کا کرنے والا سزا کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اسلام میں زنا کو حرام قرار دیا گیا اور ایسے مرد اور ایسی عورتیں جو اس گھنونے عمل میں ملوث ہوں ان کے لیے مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ موجودہ زمانے میں اگر ہم اپنی سماج اور معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ آج کے دور میں جہاں بے شمار برائیوں کا ارتکاب بالکل سرعام کیا جا رہا ہے، ان میں سب سے زیادہ ارتکاب زنا جیسے گناہ کبیرہ کا ہے۔ ہم اگر صرف مسلم سوسائٹی کی بات کریں تو یہاں بھی زنا کا تناسب خطرناک حد تک بڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ خبردار، زنا کے قریب بھی نہ بھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا نہ کرنے کے لیے نہیں کہا بلکہ زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا ہے اور خبردار کر دیا کہ وہ بہت بری راہ ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو صالح نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کے متعلق سے زنا میں اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے، وہ لا مولا اس کو حاصل کرنے والا ہے، بس دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا اور دونوں کان ان کا زنا سننا ہے، اور زبان کا گناہ بات کرنا ہے، اور ہاتھ اس کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں ان کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل تمنا رکھتا ہے اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ ان تمام باتوں کی تصدیق کرتی ہے، جانے اسے عملاً سچ کر دکھاتی ہے اور حرام کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، علماء کے مطابق اس حدیث میں زنا بالرضا کی اشارہ ہے۔ زنا بالرضا سے مراد ایک ایسا زنا جو غیر شادی شدہ مرد اور عورت اور شادی شدہ مرد عورت اپنی رضا مندی سے کرتے ہیں، جبکہ زنا بالجبر سے مراد وہ زنا ہے جو عورت یا مرد کے ساتھ زبردستی کیا جائے۔ اسلام میں زنا سے بچنے کے لیے ہدایت قرآن و حدیث سے کچھ یوں ہے کہ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کی پاکیزگی ہے۔ اسی طرح ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجنبی عورتوں پر نظر پڑ جانے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی نظریں پھیر لو، بد نظری زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ ہر مرد اور عورت اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت اور نبی پاک کی اس حدیث پر عمل کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ گناہوں یعنی حرام کام کا ہونا ممکن نہیں رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔